بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 17ویں پارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ اس پارے کی ابتدا میں سورہ انبیاء کا آغاز ہوا ہے۔ سورہ انبیاء کی ابتدا میں موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے سے متعلق گفتگو کی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اس کا واقع ہونا یقینی ہے اور وہ دن بالکل قریب ہے۔ تو کیا ہم نے اس کے لیے تیاری کر لی ہے؟ اس پارے کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ ہر طرح کی بڑائی اور شرف صرف اور صرف قرآن کے اتباع میں ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ یقیناً ہم نے تمہاری جانب کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہارے لیے ذکر ہے، کیا پھر بھی تم عقل نہیں رکھتے؟ اس پارے کے اندر توحید کے اس بات پر سیر حاصل گفتگو کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ تمام انبیاء کرام کی دعوت ایک ہی تھی، اور وہ تھی دعوت توحید۔ پھر اسی صورت میں عقلی بحث کے ساتھ اللہ کی وحدانیت پر واضح دلائل کو پیش کیا گیا ہے، اور اس صورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے عذاب کی ایک جھلک دنیا کی تمام نعمتوں کو بھلانے کے لیے کافی ہے، جیسا کہ فرمان باری تعالی ہے، وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ یعنی اگر انہیں تیرے رب کے کسی عذاب کا جھونکا بھی لگ جائے تو پکار اٹھیں کہ ہائے ہماری بدبختی، یقیناً ہم گنہگار تھے۔ اس پارے کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے بتوں کو توڑنے والا جو قصہ ہے اس میں ہم غور کریں۔ اللہ رب العالمین پر مضبوط توکل کے ساتھ حکمت و دانائی کی بہترین مثال اس قصے میں موجود ہے۔ اس پارے کے اندر کئی انبیاء کرام کے قصوں کو تفصیلاً بیان کیا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے معارضین کو ہلاک کر کے کس طرح اپنے اولیاء کی مدد فرمائی۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق سے متعلق بہترین نمونے بھی اس پارے کے اندر بیان کیے گئے ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شدت کے وقت کیسے محفوظ رکھا۔ اس سورت کے اختتام میں مشرکین اور ان کے معبودان کے انجام کو ذکر کیا گیا ہے اور انہیں دعوت توحید پیش کی گئی ہے۔ سورہ انبیاء کے بعد میں سورہ حج کا آغاز بھی اسی پارے کے اندر ہوا ہے۔ سورہ حج کی ابتدا قیامت کے زلزلے کی ہولناکی کے تذکرے سے لوگوں کو خوف دلا کر شیطان کے اتباع سے ڈرایا گیا ہے۔ انسان کی تخلیق کی ابتدا اور بنجر زمین کو زندہ کرنے سے استدلال کر کے اس پارے میں موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے سلسلے میں مشرکین کو دلیل پیش کی گئی ہے۔ اس پارے کے اندر سورہ حج کی آیتوں میں حج کی فرضیت سے متعلق باتیں تفصیل سے بیان کی گئی ہیں، اور حج کے بعض ارکان اور مستحبات کا تذکرہ بھی کیا گیا۔ اسی طرح سے اعمال قلبیہ پر خصوصی توجہ ان آیتوں کے اندر دی گئی ہے۔ قربانی سمیت تمام شعائر حج کی تعظیم در حقیقت اللہ کی تعظیم ہے، اور یہی اسے عادتوں سے نکال کر عبادت بناتی ہیں۔ اس پارے کے اندر اللہ رب العالمین کی نشانیوں اور اللہ کے شعائر کی تعظیم کا حکم دیا گیا ہے۔ اس پارے میں مہاجرین کے اپنے گھروں سے نکالے جانے کا تذکرہ کرتے ہوئے زمین میں بالادستی کی شرطیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ اسی طرح اپنے رسولوں کو جھٹلانے والی بعض قوموں کا تذکرہ کرتے ہوئے شیطان کے بعض حیلوں اور
فتنوں کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی قدرت کے دلائل پیش کیے گئے ہیں، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور مشرکین کو اس بارے میں دلائل دیے گئے ہیں۔ سورت کے اختتام پر جہاد کی دعوت دی گئی ہے، فرائض کی ادائیگی اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے سامنے کی ضرورت پر ابھارا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن کی ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اللہ رب العالمین قرآن کو سمجھنے کی استطاعت بخشے، آمین۔